ساتھ خوشحال خان ہے جو میرا بچہ بھی ہے، میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور ماشاءاللہ آج کل آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں خبریں سنتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرا کوئی اسٹوڈنٹ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، اور یہ جو میرا عزت کر رہے، جو احترام کر رہے، یہ بھی ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے۔ پشتون کلچر میں اگر آپ حجرہ دیکھیں، اگر آپ ہمارا رہن سہن دیکھیں، تو پشتون جو ہے، بچے جوان جو ہے، وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ عزت احترام جو ہے، یہ ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے، جو پشتون کلچر ہے، کیا فرق ہے دوسرے کلچر سے ان کا؟ بڑی مہربانی ہے امان اللہ سر، آپ تو ہمارے استاد ہیں۔ پشتون کلچر اگر ہم دیکھیں اسے تو یہ ایک بہت ہی رنگین، پرامن، ایک طرح سے میں کہتا ہوں انصاف سے بھرا، انسانیت سے بھرا، خوشی کا ایک کلچر ہے۔ اگر آپ ہمارے رہن سہن دیکھ لیں، اگر آپ ہمارے جو پہناوا ہے، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں آپ کو ایک محبت نظر آئے گی، آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک رچنس نظر آئے گی کہ مختلف طریقوں سے ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنی پگڑیاں پہنتے ہیں، ہمارے جو ہم صدری کہتے ہیں، ہمارے جو چپل ہے، اور پھر اسی طرح ہمارے جو رقص جسے ہم اتھن کہتے ہیں، ہمارے جو میوزک ہے، ہمارے جو شعر و شاعری ہے، اس ہر حوالے سے، زندگی کے ہر حوالے سے، ہر شعبے میں پشتون کلچر ایک بہت ہی نمایاں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی کلچروں بھی جیسے ہمارے پاس بلوچ کلچر ہے، سندھی کلچر ہے، سرائکی کلچر، اور بھی کلچر ہیں جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کے اپنے روایات ہے، اپنے دستور ہے، اپنے عدل و انصاف کے نظام ہے۔ اسی طرح پشتونوں کے جو عدل و انصاف کے نظام ہے جسے کلچر میں آتے ہیں، اگر آپ ہمارے تاریخ دیکھیں، جو ہمارا کلچر ہے اور ہمارا جو تاریخ ہے، ہم بہت پرامن رہ چکے ہیں۔ ہمارا کلچر عورتوں کے بغیر، ان کی ہمارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، مل جول کے بغیر یہ بالکل ادھورا ہے۔ جس طرح ہماری جو خواتین ہیں، جس طرح ہم گانے گاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، بانڈار بناتے ہیں حجروں میں، اسی طرح وہ بھی دریے کے ساتھ جو دف ہے اس کے ساتھ پھر اپنا ہر شعبے میں خواتین اور یہاں مرد تک کہ ہمارے جو وطن کے دفاع کے لیے بھی ہماری خواتین ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ یہ ملال اس کا مثال ہمارے ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کے حوالے سے خدمت کی بات کریں، ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں، شعر و شاعری میں کھڑی رہی ہیں، مختلف شعبات میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں، وطن کی دفاع میں، اپنی قوم کی دفاع میں ہمارے ساتھ ہماری خواتین کھڑی رہی ہیں۔ 2015 میں یہاں پہ پشتون انٹرنیشنل کانفرنس ہوا، جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ 23 ستمبر کو پوری دنیا میں پشتون کلچر ڈے منایا جائے۔ یہ اسی لیے دی گئی تھی کہ تاکہ پشتون اپنے کلچر کے بارے میں جان سکے، وہ ایک جٹ ہو سکے، یہ ہمیں ایک جٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ اسی طرح ہم اپنی زبان کی خدمت کریں، ہم اپنی زبان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم اپنی زبان میں ملنی چاہیے، ہماری دفتری زبان پشتو ہونی چاہیے، جس سے ہم اپنی زبان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ قومیں، دنیا کی جو آگے گئی ہوئی قومیں ہیں، ڈیولپڈ نیشنز جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے زبان میں ہی اپنے لوگوں کی خدمت کی، اپنی قوم کی خدمت کی، اپنے وطن کی خدمت کی ہے۔ تو زبان کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی خدمت کریں، اپنی قوم کی خدمت کریں، اپنے کلچر کو اجاگر کریں۔ دیکھیں ہمارے کلچر میں ہماری زبان بھی آتی ہے، ہمارے یہ جو کپڑے آتے ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے وہ آتی ہے، ہمارے جو مشران ہیں، جو ہمارے بزرگ رہ چکے ہیں، جو ہمارے قبیلوں کے جو لیڈران رہ چکے ہیں، جو ہمارے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہان جو رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کی خدمات جو انہوں نے وطن کے لیے خدمات دی ہے، ان کے بارے میں جاننا، اور سب سے پہلے آپ کو اپنے قوم کے لیے اور وطن کے لیے خدمات دینی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے۔